ڈاکٹر صاحب، میں اس معاشرے کا فرد ہوں جہاں ہماری مملکت، ہمارے پاک وطن پاکستان میں خواتین کو ماں، بہن اور بیٹی کی جہت سے لازوال اور بہت عمدہ تقدس اور عزت پیش کی جاتی ہے، وہیں چیدہ عورتوں کے حوالے سے اذیت ناک سلوک کی دل خراش خبریں سننے کو بھی ملتی ہیں۔ اس سب تناظر میں آپ کا یہ عنوان میں سمجھتا ہوں وقت کی ضرورت ہے اور ہمیں اس سے سیکھنا چاہیے۔ اسلام نے انسان ہونے کی جہت سے مرد اور عورت دونوں کو برابر قرار دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم کا تاج جس طرح مرد کے سر پر ہے اسی طرح عورت کی سر پر بھی۔ سبحان اللہ۔ دونوں انسان ہونے میں اشرف المخلوقات ہیں، اکرم المخلوقات ہیں، دونوں کو شرافت، تقدس، عزت اور وقار حاصل ہے۔ یوں کہہ لیجئے کہ مرد کی مردانگی اس کے لیے فخر کا باعث نہیں اور عورت کی نسوانیت اس کے لیے باعث شرم نہیں۔ بہت خوب۔ دونوں انسان ہونے کی جہت سے برابر ہیں اور یہ ہمیں ہمارے دین اسلام نے بتایا ہے۔ بے شک۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ اسلام نے عورت کو کچھ ایسے اسپیشل حقوق اس سوسائٹی میں ظاہر کیے جس سوسائٹی میں عورت کو زندگی کا حق نہیں، رائے کا حق نہیں، رشتہ کیا جاتا تو اس سے پوچھا نہ جاتا، اللہ اللہ، وراثت نام کی شے عورت کو نہ دی جاتی، اور جوئے میں عورت کو داؤ پر لگا دیا جاتا، اللہ اکبر، اور عورت کو گھروں میں ایک قیدی کی حیثیت سے رکھا جاتا۔ عرب کے اس معاشرے میں نبی کریم رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے حقوق کی روشنی بلند فرمائی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور عربوں کے اندر عورت کے تقدس کو پیدا فرمایا۔ ان میں سے چند ایک خاص حقوق جو اسلام نے دیے۔ پہلا حق یہ ہے کہ عورت کو زندگی کے ساتھ ساتھ رشتوں کے عمدہ ترین ڈوروں میں لا کر اسلام نے عزت سے نوازا۔ ماں کی حیثیت سے عزت دی، بیٹی کی حیثیت سے دی، بہن کی حیثیت سے دی۔ پھر عورت کو معاشی اعتبار سے دو طرح کے حقوق دیے۔ نمبر 1، اسے باپ کی وراثت کا حقدار قرار دیا، واہ، جو کہ عرب معاشرے کے اندر متصور ہی نہ تھا۔ کمال ہے۔ نمبر 2، اگر وہ بیوی ہے تو اس کے نان، نفقہ، سکنا یعنی اس کی رہائش اور اس کے دیگر اخراجات جو کھانے پینے اور لباس سے ریلیٹڈ ہیں، اس سب کی ذمہ داری مرد پر رکھی۔ جو بھی زندگی کی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں وہ مرد کے سر پر رکھی کہ یہ عورت کے حق ہیں۔ واہ۔ یوں ہی خاص اسلام کی طرف سے یہ اجازت دی گئی کہ کسی بھی عورت کو اس کی عزت اور عصمت کے حوالے سے مکمل محافظت حاصل ہے۔ ایون کہ نکاح جیسا رشتہ بھی کرنا ہو تو اسلام نے کہا کہ عورت کی اجازت ضروری ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کی اجازت کے بغیر کوئی کوئی رشتہ نہیں ہو سکتا۔ یہ کتنے امپورٹنٹ حقوق تھے جس کے بغیر ایک آزاد اور خوشحال زندگی کا تصور بھی نہیں ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب، ترقی کا دار و مدار علم پر ہے اور اسلام نے علم کے حصول میں مرد اور عورت کو برابر قرار دیا۔ نبی پاک علیہ السلام نے خاص طور پر فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، بے شک، کہ مسلمان مرد اور عورت دونوں پر علم حاصل کرنا فرض ہے۔ اللہ اللہ۔ اور اسلام کی پوری ایک تاریخ ہے جس کا آپ نے بھی اجمالاً ذکر کیا کہ ہماری مسلمان خواتین نے کس طرح علمی میدان میں قابل قدر خدمات انجام دیں، بلکہ دین کا نصف حصہ اگر ہم کہیں تو خواتین کے ذریعے سے آگے آنے والی نسل تک پہنچا ہے۔ کوئی دوسری رائے ہی نہیں۔ ڈاکٹر صاحب، اگر مجھے 1-2 منٹ کی اجازت ہو، آپ فرمائیے۔ میں تاریخ اسلام کا ایک ایسا واقعہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ شاید اس سے بہتر مثال میں نہ دے سکوں عورت کو اس کے حق دینے کے حوالے سے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارکہ میں خاتون تھی جن کا نام تھا بریرہ جی، رضی اللہ عنہا۔ رضی اللہ عنہ۔
یہ پہلے ایک یہودی کی کنیز تھیں، پھر ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے انہیں خرید کر آزاد کر دیا۔ اچھا ان کے شوہر تھے مغیث، جی، جو کہ غلام تھے۔ اسلام میں یہ حق دیا گیا ہے کہ ایک کنیز جب آزاد ہو تو اس کے پاس یہ اتھارٹی ہے کہ وہ سابق شوہر کے ساتھ نکاح کا رشتہ قائم رکھے یا اسے ختم کر دے۔ اچھا اب حضرت بریرہ کے پاس یہ اختیار آ گیا۔ جی، اب آگے سنیے کہ واقعہ کیسا عظیم الشان پیش آیا۔ حضرت بریرہ کے پاس جب یہ اختیار آیا تو انہوں نے مغیث کے ساتھ رہنا قبول نہ کیا، الگ ہو گئیں، اچھا جو کہ ان کے پاس اختیار تھا۔ لیکن حضرت مغیث اپنی بیوی سے بہت محبت کرتے تھے۔ جی، وہ گلی کوچوں میں پروانہ وار آوازیں لگاتے ہیں، کوئی جو مجھے مغیث سے ملوا دے، کمال ہے۔ لوگوں سے سفارشیں کرواتے، لیکن جناب بریرہ نہ مانی۔ تو کسی نے کہہ دیا کہ مغیث آپ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جا کر آپ سے کیوں نہیں درخواست کر لیتے؟ جی، حضور انہیں فرما دیں گے، آپ کا کام بن جائے گا۔ جی، جناب مغیث حضور کی خدمت میں آ کر اپنا درد دل رکھتے ہیں اور سفارش کی درخواست کرتے۔ حضور نے حضرت بریرہ کو بلوایا اچھا، اور فرمایا کہ اے بریرہ، مغیث آپ سے بہت محبت کرتے ہیں، لو رجعتیہ، آپ ان کے پاس رجوع کیوں نہیں کر لیتی اور چلی کیوں نہیں جاتی، انہی کے ساتھ نکاح کا رشتہ استوار کر لیں۔ تو حضرت بریرہ نے کہا، اے رسول خدا، یہ آپ کا حکم ہے یا مشورہ ہے؟ کیا بات ہے، اگر آپ کا حکم ہے، سبحان اللہ، آپ کے حکم کے آگے قبول ہے، تو تأمل کی گنجائش نہیں، پھر تو قبول ہی قبول ہے۔ اور اگر آپ کا مشورہ ہے تو پھر میں اس کے پاس نہیں جانا چاہتی۔ جی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ میرا حکم نہیں، مشورہ ہے۔ سبحان اللہ، انہوں سبحان نے وہاں جانا قبول نہ کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اس شریعت میں قانون ساز بے شک، حیثیت رکھتے ہیں، آپ کا کہا ہوا ایک ایک لفظ خدا کا حکم ہے، شریعت کا حکم ہے، لیکن ایک مرتبہ بھی اس کے بعد ایک مدت دراز حضرت بریرہ وہاں رہیں، رسول اللہ نے کبھی اس بات پر انہیں تان نہیں کیا، سبحان اللہ، سبحان ایک موقع پر بھی اعتراض نہ کیا کہ آپ نے فلاں موقع پر میرا حکم نہیں مانا تھا۔ یہ ہے وہ حق جو دین اسلام نے عورت کو دیا ہے کہ ایک کنیز خاتون کو بھی جو حق دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھی وہ اپنی رائے پیش کرنے کی حیثیت رکھتی تھی، اور اللہ کے رسول بھی خوشی خوشی ان کی رائے قبول فرماتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج سوسائٹی میں ضرورت یہ ہے قبلہ ڈاکٹر صاحب، جی، عورت کو جو حقوق اسلام نے دیے ہیں وہ عملی طور پر پیش کیے جائیں۔ جی، ایسا نہیں ہے کہ لوگوں کا اویئرنیس نہیں ہے، آج نالج بہت زیادہ ہے، انفارمیشن بہت زیادہ ہے، لیکن امپلیمنٹیشن نظر نہیں آ رہا ہے۔ ایسا ہی ہے، پریکٹیکلی طور پر ہم لوگ بہت پیچھے چلے جا رہے ہیں۔ ہمیں اللہ رسول کے حکموں کو پورا کرنا ہوگا، ورنہ یہ سارے حقوق چونکہ ریلیٹڈ ہیں اللہ کے حکم سے، تو اللہ کی بارگاہ میں ایک ایک حق کا سوال بھی ہوگا اور اس پہ جزا سزا بھی ہوگا۔ اللہ اللہ۔